ابدالی کے حملوں میں قتل کیے گئے، ان کو ہم گھلوگرا کہتے ہیں، ہولوکاسٹ۔ ایسے ایسے واقعہ ہے کہ ایک دن یہ اعلان ہوا انڈیا میں کہ آج سے سکھ ختم ہے، ہندوستان میں سکھوں کو ختم کر دیا گیا۔ لیکن کیا ہوا کہ اسی ایک مہینے کے بعد سکھ وہاں سے اٹھے، چاہے ہم راجستھان میں گئے، چاہے ہماچل کے جنگلوں میں گئے، لیکن جب بھی ضرورت پڑی، چاہے سکھوں نے گوریلا وار لڑی، ہماری لیڈیز نے قربانیاں کی۔ لاہور جا کے اب بھی دیکھو میوزیم میں کیا کیا ہماری شہادت کی داستان لکھی ہے۔ لیکن وہ چھوڑو، جب دیش کی آزادی آئی، آپ سب کو پتا ہے کہ پنجاب ہندوستان سے 100 سال کے بعد غلام ہوا انگریز میں۔ ہمارا ملک پنجاب آزاد رہا 1849 تک، جبکہ باقی دیش سارا انگریز کے قبضے میں تھا۔ 1849 میں انگریز پنجاب میں آیا، لیکن سب سے پہلے جنگ آزادی ہم نے شروع کی۔ سب سے پہلے پنجاب میں ہی یہ شروع ہوا، اور یہاں ہی نہیں، جو پنجابی کینیڈا میں گئے وہاں وہ ببر اکالی کے نام پہ آ کے انہوں نے جہاد کیا، اور قریباً 25 ببر اکالی پھانسی پہ چڑھے۔ کوئی ایسی موومنٹ نہیں جس میں ہم آگے نہیں آئے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، 1941 میں خان بادشاہ نے ایک پشاور میں مظاہرہ کیا، گولی چلی، اس کو آج بھی اس چوک کا نام خونی چوک ہے، سارا دیش ڈر گیا۔ سب سے پہلے اکالی جتھا ٹرین پہ چڑھ کے امرتسر سے پشاور پہنچا، خان بادشاہ کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ کوئی شہید بھگت سنگھ کہاں سے اٹھا، جلیانوالہ باغ کا ساکہ۔ آپ ہمیں ایک مثال دیجئے جہاں ہم نے دیش کے لیے نہ کیا ہو۔ اس کے بعد جب دیش آزاد ہوا، ہمیں یہ آفر ملی کہ آپ 6 اسٹیٹ بنائیے۔ ہمیں یہ آفر ملی جناح کی طرف سے، سب ریکارڈڈ ہے، کہ آپ کو فل حق ہوگا، ہم پاکستان کے ساتھ جوائن کرو، آپ کو اٹانومی ملے گی، آپ کو ریزرویشن ملے گی۔ جناح کی آفر ریکارڈڈ ہے، ساری کتابیں چھپ چکی ہیں۔ لیکن ہمارے لیڈر ماستارا سے نے اعلان کیا، ہم کچھ ہو جائے ہم ہندوستان جائیں گے۔ ہم پاکستان چھوڑا، ننکانہ صاحب گرو نانک کی برتھ پلیس چھوڑی، آپ کے ساتھ آئے، لیکن آپ نے ہمیں دیا کیا؟ جب کانسٹیٹیوشن بنا ہمارے ممبروں نے سائن نہیں کیا۔ آپ کو ریکارڈ سار، حکم سنگھ سپیکر بنے، کانسٹیٹیوشن پہ سائن نہیں کیا۔ ہم نے پروٹیسٹ کیا کہ کانسٹیٹیوشن میں جو رائٹس پنڈت جواہر لال نہرو نے ہمیں دینے کا وعدہ کیا وہ اس میں نہیں ڈالے گئے۔ یہ ریکارڈڈ ہے، جو میں کہہ رہا ہوں غلط ہو میں اس کے لیے معافی مانگنے کو تیار ہوں گا اور کریکٹ کروں گا۔ اس کے بعد کیا ہوا دیش میں؟ سارا انڈیا لنگوسٹک بیسس پہ ری آرگنائز ہوا، لیکن پنجاب نہیں ہوا۔ پنجابی صوبہ موومنٹ چلی، اس میں سینکڑوں لوگ شہید ہوئے، 1 لاکھ لوگ جیل میں گئے۔ سارا انڈیا ری آرگنائز، پنجاب نہیں۔ لیکن بڑی قربانی کے بعد یہ 1966 میں پنجابی صوبہ بنا۔ لیکن جو آج کی بات ہے، میں آپ زیادہ نہیں کہتے ہوئے، چاہے دیش میں حملہ ہوا پاکستان کا 2 بار، چاہے کشمیر میں ہوا، پہلے کون پہنچا؟ پٹیالہ کی فوج۔ جب 1948 میں کشمیر پہ حملہ ہوا، اس کے بعد کیا ہوا؟ 65 کی جنگ، 71 کی جنگ۔ بتائیے ہماری پرپورشنیٹ آبادی 2% ہے، لیکن جو شہادت ہے آرمی میں وہ ہماری کتنے پرسنٹ؟ جنگ آزادی میں کاؤنٹ کریے، جا کے ابھی بھی جائیے کالا پانی میں، وہاں ایک سلا لگی ہے، آپ جا کے دیکھیے کالا پانی انڈیمان میں کتنے لوگ جیل میں رہے؟ 90% سکھ رہے۔ آپ جا کے پڑھیے، جتنے لوگ انڈیا میں پھانسی لگے وہ 80% سکھ لگے۔ یہ سب ریکارڈ پہ ہے، لیکن ہم اس کا کوئی مول نہیں مانگ رہے۔ We are not asking for anything, just we are showing we have been patriot, we have been living for this, helping. لیکن ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ آج سے 25 سال پہلے دنیا کے اتہاس میں ایسی بات نہیں ہوئی کہ کسی دھرم کے جو سب سے بڑا ستھان ہو وہ اسی دھرم میں اس جہاں رہتا ہو اس کی سرکار اس کو گرانے کے لیے اپنی آرمی بھیجے۔ اس سے بڑا ظلم کہ امرتسر گولڈن ٹیمپل میں کون گیا؟ ہندوستان کی فوج گئی، اور بہانا کیا؟ ایک آدمی کو پکڑنا ہے۔ ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے انڈین آرمی اندر گئی، کتنے ہزار آدمی امرتسر میں مارے گئے، اکال تخت گرا۔ یہ ریکارڈ پہ ہے، کوئی غلط نہیں ہے۔ آپ بے شک میری بات سنیے، اگر میں غلط کہوں اس کو میں تیار ہوں کرنے میں۔ کیا اسے سچائی نہیں کہ گولڈن ٹیمپل کو کیوں گرایا؟ اور یہی کہا ہم نے ایک وہاں ٹیررسٹ ہے اس کو پکڑنا ہے۔ میں اس کے ہے جی بولیے 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 ہمارے آپ بیٹھے نا،
آپ بیٹھیے. ہمارے لیے گولڈن ٹیمپل کمپلیکس میں اکال تخت اتنا ہی امپارٹنٹ ہے جتنا گولڈن ٹیمپل دربار صاحب ہے. اکال تخت کو آپ نے ایسے گرایا جیسے کوئی انلیگل بلڈنگ دلی شہر میں گرانی ہو. اور اس میں کتنے لوگ مرے, یاترو مرے. جو ہمارا سروور تھا جس میں لوگ, جس کو آب حیات کہتے ہیں, وہ خون سے بھرا. وہ سارے لوگوں نے دنیا بھر میں دیکھا. اور وہی نہیں, آپ نے کرفیو لگایا پنجاب میں, اور اس کو اپنے وڈ روز, پہلے وہ بلیو سٹار, یہ وڈ روز, اور وڈ روز میں آپ نے کتنے ہزار سکھ نوجوان مارے. میں نے ایک بار اسی ہاؤس میں کہا تھا, پنجاب میں ایسے گاؤں ہیں جہاں پچھلے 20 سال میں کوئی شادی نہیں ہوئی کیونکہ نوجوان سارے مار دیے گئے. وہاں تو شادی کی برات نہیں آئی. ایسا ظلم اس وقت ہوا, لیکن وہ میں آج چھوڑتا ہوں, کیونکہ آج کا ایشو کیا ہے کہ اس کے بعد آپ نے دلی میں کیا کیا.